بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 75 ہے، جس میں ہم اعداد ہی کو پڑھیں گے جس طرح ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، اور وہاں پر ہم نے 2-4 قواعد بیان کیے تھے، اس کا بھی تذکرہ کریں گے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا، اگر ہم کسی عدد کے بارے میں کہنا چاہیں کہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کتابن، اور یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ساتھ میں واحدن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف کتابن اس کلمے پر اکتفا کر لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کتاب، ساتھ میں اگر ہم واحدن لگانے پر مصر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تاکید۔ کتابن واحدن، ایک کتاب، تاکید کے ساتھ ہو گیا، ورنہ تو کتابن خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ میں ایک ہی کتاب ہوں۔ ساتھ میں ہم نے اثنانی کے ساتھ کہا تھا کتابانی۔ کتابن مفرد ہے، الف اور نون لگا دیتے ہیں تو یہ تثنیہ کی علامت ہے، مثنیٰ کی علامت ہے، 2 کی علامت ہے۔ تو اسی طرح کتابن سے کتابانی، اب کتابانی کہہ دینے سے ہی ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ 2 کتاب ہی مراد ہیں، ایک کتاب مراد نہیں۔ یہاں تک تو ہم نے جس طرح مذکر میں سمجھا کہ اگر مذکر چیز ہوگی ہم کتابن کہہ دیں گے، تثنیہ بناتے ہوئے کتابانی کہہ دیں گے، اور ساتھ میں واحدن یا اثنانی لگا سکتے ہیں تاکید کے لیے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی مؤنث لفظ ہے، مثال کے طور پر کراستن، کراستن کہتے ہیں کاپی کو، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر اگر کہہ دیتے ہیں کراستن، اس سے ایک ہی کاپی مراد لی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ہم اگر کہہ دیں گے واحدتن، کراستن کے بعد لکھ دیتے ہیں واحدتن، تو یہ محض تاکید ہے، نہ کہ کراسے کا ایک بتانا، کیونکہ کراستن خود دلیل ہے، اس بات پر دلالت کر رہا ہے یہ لفظ کہ میں ایک ہی کاپی ہوں۔ ساتھ میں اگر ہم تثنیہ بنانا چاہیں یعنی بتانا چاہیں کہ میرے پاس 2 کاپیاں ہیں تو میں کہتا ہوں عندی کراستانی، میرے پاس 2 کاپیاں ہیں، الف نون لگا دینے سے۔ ساتھ میں اثنتانی یا ہم کہتے ہیں سنتانی، دونوں صحیح ہیں، الف کے ساتھ، الف کے بغیر بھی۔ کراستانی، سنتانی، میرے پاس 2 کاپیاں ہیں۔ عندی کا ترجمہ ہم نے کیا تھا میرے پاس، ٹھیک ہے۔ ہم سوال بھی بنائیں گے انشاءاللہ بعد میں جا کر، یعنی کوئی آپ سے پوچھے آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو کس طرح سوال کیا جائے گا؟ ہم کم کے ساتھ سوال کرتے ہیں، کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، کم کتابن عندک، کم کراستن عندک، کم قلمن عندک، کم قلنسوتن عندک۔ کوئی بھی لفظ یہاں لگا لیں جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی کتابیں، کتنے قلم، کتنی ٹوپیاں آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ ہم انشاءاللہ جب ہم اعداد کے بحث کو ختم کریں گے وہاں ہم مشق بنائیں گے اور جملے بنائیں گے، وہاں سیکھیں گے۔ یہاں پر ہم نے کلام کیا کہ کتابن اور کتابانی مذکر کے لفظ ہیں، اور کراستن اور کراستانی مؤنث کے ہیں، دونوں میں ہم واحدتن اور واحدن نہ لگانا چاہیں تب بھی ہماری بات واضح اور کامل ہے۔ اچھا، گزشتہ سبق میں ہم نے ایک اور قاعدہ بتایا تھا، وہ قاعدہ کیا تھا؟ مثال کے طور پر ثلاثتن میں تا کیوں ہے، اربعتن میں تا کیوں ہے؟ تو اس کی ہم نے جو مثالیں دی تھیں اور قاعدہ بتایا تھا کہ دیکھیں ثلاثتو یہ عدد ہے، مؤنث ہے، اب جب معدود ہم لائیں گے وہ لے کے آئیں گے مذکر، کتبن، ثلاثتو کتبن، تو یہ اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ معدود جس کو ہم گن رہے ہیں وہ مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اسی لیے ہم ثلاثتن، اربعتن، خمسۃ کتب، ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب، تسعۃ کتب، عشرۃ کتب، 10 کتابیں، عشرۃ کتب۔ تو تمام
یہ جو عدد ہیں اس کے اخیر میں تا آئے گا، کیوں؟ معدود مذکر ہوگا اس صورت میں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا اربعۃ کتب و اربعۃ اقلام، اقلام بھی مذکر ہے، اسی لیے ہم نے اربعۃ اور ثلاثۃ کا استعمال کیا۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا اور یہ قاعدہ بھی بیان کیا تھا۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واحدۃ سنتانی، تو یہاں پر دیکھو تا نہیں ہے، اس کی وجہ کیونکہ ہم آگے ایسی چیز لانے والے ہیں اور ایسا معدود لانے والے ہیں کہ جو مؤنث ہے۔ مثال کے طور پر اربع کراسات، 4 کاپیاں، خمس طاولات، طاولات، طاولتن کی جمع ہے یعنی ٹیبل، یا خمس بنات، بنات لڑکیاں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہ ہم نے بتا دیا کہ جس طرح آپ 10 تک اس کو لے کر جائیں گے، اربع کراسات، خمس کراسات، ست کراسات، سبع کراسات، ثمانیہ کراسات، تسع کراسات، عشر کراسات، عشر میں بھی تا نہیں ہے، دیکھیں عشر اسی طرح ہوگا۔ حالانکہ دائیں جانب جو مثالیں ہیں ثلاثۃ، اربعۃ، یہاں پر جب 10 تک جائیں گے عشرۃ کتب ہم لکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کتاب سے بھی سمجھنے والے ہیں، البتہ آپ ان چیزوں کو ضرور سمجھیے گا کہ یہاں پر واحد اور اثنانی کے لیے قاعدہ الگ ہے، اور اس کے بعد جو ثلاثۃ، اربعۃ یا اربع، خمس، اس کے لیے الگ قاعدہ ہے۔ امید ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے کتاب کی طرف، پھر انشاءاللہ کسی مثالوں سے سمجھا دیں گے۔ الاعداد، ہم نے پہلے بھی ایک سبق پڑھا ہے جہاں پر وہ اعداد لکھا تھا اور یہاں پر المعدود مذکر لکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ گزشتہ 1-2 سبق پیچھے یا ایک سبق پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں ہم نے پڑھا تھا واحد اور اثنانی، اس کے بعد یہاں ہم نے پڑھا تھا ثلاثۃ، کیوں کہ وہاں پر ہم معدود لانے والے تھے، یعنی یہ معدود مذکر، ثلاثۃ کتب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہاں پر چونکہ ہم المعدود مؤنث اس حال میں کہ معدود مؤنث ہو، جیسے ساعتن یہ معدود مؤنث ہے، ساعتانی بھی معدود مؤنث ہے، ساعات بھی معدود مؤنث ہے، ساعات معدود مؤنث ہے، اسی لیے ہم عدد کو مذکر لا رہے ہیں تمام جگہوں میں، ثلاث، اربع، خمس، ست، تو یہ آپ نہ بھولیے گا۔ اور اسی طرح آپ یہ تمام 10 کے 10 الفاظ کو سیکھیں اور میرے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے اور ہم عدد اور معدود میں فرق کر سکیں، یعنی دونوں میں اتفاق نہیں ہوگا۔ اگر عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر ہوگا، اور اگر عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر ہوگا، جس طرح آپ نے اس سبق میں اور ما قبل کے سبق میں پڑھا تھا۔ اب یہاں پر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے واحدۃ، اثنتان، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر۔ اب ہم معدود کے ساتھ پڑھتے ہیں ساعۃ، ساعتان، دیکھو ساعتن میں آپ یاد رکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ ادھر واحدتن اس کے بعد ہم نے نہیں بتایا، کیوں کہ ساعتن سے مراد ہی ایک گھڑی ہے، ساعتانی کے ساتھ بھی ہم نے یہ والا اثنتانی نہیں لگایا، کیونکہ ساعتانی خود دلالت کر رہا ہے کہ میں 2 گھڑیاں ہوں۔ اس کے بعد چونکہ ساعات کہہ دینے سے 3 بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور 10 بھی مراد لیا جا سکتا ہے، 20 بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اسی لیے ہم نے عدد کو ساتھ ذکر کرنا چاہا اور بتانا چاہا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ذرا سمجھ لیں، آگے چلتے ہیں۔ ثلاث ساعات، اربع ساعات، 4 گھڑیاں، خمس ساعات، 5 گھڑیاں، ست ساعات، 6 گھڑیاں، سبع ساعات، 7 گھڑیاں، ثمانیہ ساعات، 8 گھڑیاں، تسع ساعات، 9 گھڑیاں، عشر ساعات۔ آپ آگے دیکھیں، ایک جملہ ہے، اس کو ہم ذرا پڑھ لیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ فی المدرسۃ، کیا لکھا ہے؟
فی المدرستی مدرسے میں 3 ساعات، دیکھو 3 کہا، 3 تا کے ساتھ نہیں کہا، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ معدود مؤنث ہے، وہ ہے ساعات، اس لیے جب یہ مؤنث ہوگا تو عدد مذکر آئے گا۔ فی المدرستی 3 ساعات، مدرسے میں 3 گھڑیاں ہیں۔ فی المسجدی، مسجد میں 2 ساعتان، دیکھو ساعتانی کہا ہے، اس کے بعد 2 نہیں کہا، ساعتانی خود دلیل ہے کہ وہ 2 ہیں۔ فی المسجد 2 ساعتان، مسجد میں 2 گھڑیاں ہیں۔ عندی، میرے پاس، ساعۃ واحدۃ، میرے پاس 1 گھڑی ہے، واحدۃ تاکید ہے۔ علی المکتب، مکتب پر، تپائی پر، 5 کراسات، 5 کاپیاں ہیں۔ 5 دیکھو مذکر ہے، وجہ معدود مؤنث ہے۔ اگر یہاں پر کتب ہو، کتب، تو ہم کس طرح بنائیں گے؟ ہم کہیں گے 5 کتب، سمجھ میں آئی بات؟ فی الفصل، فی الفصل کلاس میں، 10 طالبات، 10 طالبات ہیں۔ عند خالد، خالد کے پاس، عند خالد 8 روبیات، 8 روپے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریکٹس کریں، اس طرح کے جملے بنائیں اور خوب سے خوب مشق اور تدریب میں وقت صرف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔